اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پامس اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم ایچ شہزاد خان آج کی نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو بھٹو والا معاملہ ہے، جو شہید بھٹو ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ایسا فیصلہ دے گی یا ایسی بات کہے گی کہ جس سے جو پیپلز پارٹی اور جو عوام ہے وہ خوش ہوگی، اور میں آج وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایسے ہی کہا کہ بھٹو کے معاملے میں فیئر ٹرائل نہیں ہوا تھا۔ اچھا، آج 44 سال کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ اب 44 کا مطلب 4 اور 4 8 ہوتا ہے، تو یہ سال آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا اس سال کا بادشاہ جو ہے منگل ہے اور وزیر جو ہے شنی ہے، اور شنی کا جو نمبر ہے وہ 8 ہے، اور آج جو 44 سال بعد یہ معاملہ آیا یہ بنتا ہے 8۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سال جو اشرافیہ ہے، جو اوپر کے لوگ ہیں، ان کو حق سچ جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا، لیکن عوام چھتر کھائے گی، اور وہ تو ہم نے کھانے ہیں جو ہم کھاتے آئے ہیں اور پہلے سے آئے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کے آج تک ہم چھتر ہی کھا رہے ہیں، گو کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آزاد ریاست میں ہیں۔ اچھا خیر، دوسری چیز یہ بات بھٹو صاحب کے حوالے سے میں بہت خوش ہوں کہ واقعی وہ جوڈیشل مرڈر تھا، یہ میں شروع سے بھی کہہ رہا تھا اور میں نے کہا تھا یہ ہوگا۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جناب عمران احمد خان صاحب کے حوالے سے 190 پاؤنڈ کے حوالے سے وہ سماعتیں وغیرہ چل پڑی ہیں سب کچھ، تو میں نے کہا تھا کہ جیسی ہی یہ جو ہے حکومت بنے گی تو اس کے بعد جلدی سزائیں ہوں گی، اور وہ یہ سزا بھی ہو جائے گی 10 سال یا 14 سال 190 ملین پاؤنڈ میں وہ دے دیں گے، اور وہ کیس پھر آگے اوپر جائے گا اپیلیٹ کورٹ، ہائی کورٹ میں اسلام آباد میں، اور پھر وہ واپس آئے گا ریورس، اور اس کے بعد پھر جو بھی پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے خان کی بیلیں ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہ ہوں گی۔ ایک اہم بات میں نے یہ کہی تھی کہ 7 مارچ کو 2 پلانٹس جو ہیں وہ ٹرانزٹ کر رہے ہیں، وہ سن لیجیے آپ۔ میں نے کہا تھا آج سے پچھلے دیکھ لیں 5-6 پروگراموں میں ریگولر کہہ رہا ہوں کہ 7 مارچ کو بدھ مین راشی میں ہے اور 7 مارچ کو شکر کنبھ میں ہے۔ جب میں نے شکر کنبھ میں نے کہا تھا تو میں نے ایک بات کر دی تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کنبھ راشی کے ہیں اور شکر اس میں جا رہی ہے، وینس اس میں جا رہا ہے، تو جس سے شہباز شریف صاحب کو ہول اٹھے گا اندر سے، بینگ اے ہارٹ اینڈ مائنڈ۔ پبلک پریشر دیکھیں گے، قومی اسمبلی میں بھی قرارداد آ گئی ہے، اور اگر ہم دیکھیں سینٹ میں بھی آ گئی ہے، اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ ایوانوں میں گونج سنائی دے گی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، تو وہ گونجیں شروع ہو گئی ہیں، قراردادیں جو ہیں وہ جمع کرا دی گئی ہیں، تو جس سے شہباز شریف صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی سیاست پسند کرتے ہیں کہ انو ہی مناؤ انو ہی مناؤ، فلاں اٹھے انو مناؤ، اسی جگہ ان کا ٹائم پی ڈی ایم پارٹ 2 والا گزر جائے گا۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ چل پڑی ہے، اور عمران خان صاحب کی آمد ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد 15 مارچ کو منگل کنبھ راشی میں جا رہا ہے، یعنی کہ مریخ جا رہا ہے کنبھ میں، اٹس مین کہ ملاقات ہوگی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کے بعد مجھ سے کوئی ملاقات نہیں، کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ الیکشن تو 8 کا وہ عوام کو پھدو بنانے کے لیے تھا، 9 کو اصل الیکشن ہوا تھا، جو سلیکشن تھی 8 تاریخ، جو اب 15 مارچ کو منگل کنبھ میں جا رہا ہے، اٹس مین کہ اب شہباز شریف صاحب چاہے ملاقات کریں یا کوئی اہم ہستی ملاقات کریں، عمران خان سے ملاقات ہوگی، کچھ بات چیت کریں گے، اور اس کے بعد بات آپ کو عدالتوں میں کلیئر ہوتی دکھائی دے گی۔ اب عدالتوں میں کیسے کلیئر ہوتی ہے؟ جیسے باؤ جی آئے تھے، اب باؤ جی جب آ گئے تو انہوں نے اپنا سرٹیفکیٹ دکھایا، وہ کلیئر ہو گئے۔ اب اسی طرح حسن آئیں گے، حسین آئیں گے، وہ بھی آ رہے ہیں، پہلے تو کہتے ہم تو نیشنل نہیں ہیں پاکستان کے، اب وہ آ رہے ہیں، وہ بھی ایک سرٹیفکیٹ لائیں گے اور ان کر کے دکھائیں گے اور کلیئر ہو جائیں گے۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 15 مارچ کے بعد خان صاحب اور مضبوط دکھائی دیں گے، اور 7 مارچ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ مضبوط دکھائی دیں گے، جس میں آپ نے قراردادیں بھی دیکھی، سارا کچھ۔ اب ہم آتے ہیں مخصوص نشستوں کی جانب۔ تو میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ ہماری پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے، ہماری کا مطلب میں بھی پی ٹی آئی ہوں، میں بھی کالا کوٹ ہوں، لیکن میں بولی جاننا سب سن دینا عمل کوئی نہیں کرتا، چلو لیکن میں تو ہوں ٹلنا نہیں، بولی جاواں گا۔ لیگل ٹیم کی میں سمجھتا ہوں بدترین بھی چھوٹا لفظ ہو گیا، میں کیا بات کروں کہ لیگل ٹیم نے بس کوئی اچھا کام نہیں کیا خان صاحب کے حوالے سے، جس میں نے بار بار کہا تھا کہ حامد خان صاحب کو بیچ میں شامل رکھیں، وہ ایک سمجھدار ہیں، سینئر ہیں۔ اب بات نہیں سمجھے، بس اپنے ہی میں وہ چودھری بن جا، میں بن جا، میں ایتھے بیٹھا، میں سبدہ چودھری میں کہا میں سبدہ چودھری بنوں، آندھا کچھ نہ ہوئے، جا کے میں اگلے کلین نوں مروا دیاں گا۔ بات یہ ہے کہ حامد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی پارٹی کو جوائن کر لیا پی ٹی آئی نے، اب وہ تو آزاد ایسے سے لڑے، انہوں نے اپنی پارٹی سے الیکشن نہیں لڑا اور وہ پارلیمانی نہیں ہوئے۔ اس سے بہتر تھا اچکزئی صاحب کے ساتھ الحاق کرتے،
جن کو ہم نے صدر کے لیے امیدوار بھی رکھا ہوا ہے، جس میں وہ زرداری صاحب 9 تاریخ کو بن جائیں گے، اور 9 تاریخ ان کے ڈیجٹ کے لیے اچھا ہے، زرداری صاحب کا منگل، وہ زرداری کا جو نیم کا جو ان کا اپنا لکی نمبر 9 ہے، انہوں نے ڈیٹ بھی 9 رکھی ہے. تو خیر حامد رضا صاحب نے اپنا الیکشن جو ہے آزاد حیثیت میں لڑا، اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لیٹر بھی دے دیا. وہ سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ جی مجھے مخصوص نشستیں نہیں چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اگر وہ اچکزئی کے ساتھ آتے تو وہ ایک سیٹ بھی جیتے ہوئے تھے، پارلیمانی بھی تھے، اور مخصوص نشستیں بھی ملتی. لیکن خیر اب پنڈورا باکس تو کھل گیا ہے. میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان سیٹیں کوئی نہیں دیتا. اب پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ سیدھے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور میں سلوٹ کرتا ہوں جتنے جسٹس صاحبان ہوتے ہیں وہ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. اب انہوں نے تو ڈنڈا دے دیا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ کوئی نہیں حلف الف ہونے. تو بات یہ ہے کہ اب ہائی کورٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکشن سے نہیں دیتے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. وہ اگر اسلام آباد کورٹ نے جیسے معطل کر دی تھی نوٹیفیکیشن، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا تھا، انہوں نے ڈسمس کر دیا، اڑا دیا، اپنا فیصلہ دے دیا. تو اسی طرح ہو جائے گا. بات یہ ساری جائے گی ہوگا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں. وہاں پہ یہ ہوگا جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ریلیف مل جائے گا مخصوص نشستوں میں. وہ کیا ریلیف ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہیں گے جو پی ٹی آئی کی سیٹیں بانٹی ہیں وہ روک دو. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا. میں یہ پیشن گوئی کر دی ہے، اس حد تک ریلیف ملے گا، لیکن ملنا سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے. یہ باتیں ہیں میری، تو اس پہ غور کیا کریں. اہم بات جو ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ، آج آپ نے دیکھا پھر کوئی 15 ریاستوں میں سے کوئی ان کے مد مقابل کوئی لڑ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ سی نسریں. تو ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہوں گے. جب وہ آئیں گے تو عمران خان کو بھی لے آئیں گے. اور وہ میری بات پہلے والی ہے کہ عمران احمد خان نیازی ببر شرو اور پھر ڈونلڈ جے ٹرمپ کا مہمان وائٹ ہاؤس ہوئے گا. اب میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں. جی سر جی، ایک دن کے لیے آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے تو کیا تبدیلی لائیں گے؟ میں جناب ایک دن میں تمام اداروں کو پاورز اور اختیارات دے دوں گا، اور ایسا لکھ دوں گا کہ ببر شیرہ پارلیمنٹ سے قانون بنے گا ایک دن میں، اور پھر وہ پتا ہے، اور 2/3 میجورٹی سے زیادہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ کروں گا، پھر ملک خود چل پڑے گا. اچھا جی، 16 ستمبر 1986 پولیس ایڈوائز 2024 کے کیسا رہے گا؟ ڈام شام آپ نے کوئی نہیں لکھا بھائی، چلو نہیں لکھا تو 86 کے حوالے سے ہی بتا دیتے ہیں. ابھی 2-2.5 سال اپ اینڈ ڈاؤن ہے. خان صاحب حکومت کب ختم ہوگی؟ پی ڈی ایم پارٹ 2 میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ 16 مہینے سے پہلے جا سکتی ہے. ڈونلڈ جے ٹرمپ آ رہے ہیں، سیدھا کر دیں گے، ٹینشن نہیں لینی. اچھا، 25 دسمبر 2020 کو بچہ پیدا ہوا ہے. اچھا جی، کیا نام رکھیں؟ 25 دسمبر آپ ایس میں وہ جیم خیر گاف میں نام رکھ دیں. اچھا، 27 نومبر 2024 پولیس. اچھا جی، سیمیسٹر کا پوچھا جی تو ہم نے آپ کے سوال پہ بتا دیا ہوا ہے، عاطف مجید کے پروگرام میں ہم نے کہہ دیا ہوا ہے. اچھا، السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ نام صابر سلیم ہے، شادی کب؟ 19/2/11/84. بھائی حال میرا ٹھیک ہے، تمہارا حال مجھے کوئی ٹائٹل آ گیا، کوئی شادی کا پوچھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگلے سال آپ کی شادی ہے. سال علیکم در ہے. اچھا، سعدیہ خالد 7493 ہیں. امی کا نیم یاسمین، 4 سال ہو گئے ہیں انگیجمنٹ ہو، لیکن پلیز بتا دیں کہ شادی کب ہوگی. اللہ اکبر، اسی سال شادی انشاءاللہ. السلام علیکم، میرا نام مریم اور میری پیدائش 27 مارچ 2010 ہے، اور میرا سال کیسا رہے گا؟ بیٹا 16 سال کی عمر میں آپ کے اچھے ہوں گے حالات، اور اس پریڈکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ویری زرداری صدر ہوگا. تو بھائی تم نہ سنو. اچھا جی، وہ واقعی سرداری صدر بن رہے ہیں. تو کوئی اور آپ پوچھ لیں سوال، میں بتا دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں. اینا نہ ناراض ہوئے کر، تیرا غصہ بڑا آتا ہے میرا پتر، چھولے کھایا کر. اچھا، تنویر حسین شاہ 1/1/1988 ہیں. اب یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں لکھا. اب باہر کے ملک جائیے، آپ کے لیے بہتری ہے. نعیم صاحب ہیں 9981 والدہ نسیم اختر ہیں. تو آپ نے بھی کوئی سوال نہیں ڈالا، تو کوشش کریں کہ اگلا سال کچھ بہتر ہے. خیر ابھی کافی سوالات رہ گئے، ٹائم کی کمی کی جانب کے حوالے سے میں اس پروگرام کو ختم کر رہا ہوں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ آپ کے سوالات کی کوشش کروں گا جلد جواب دوں. اللہ حافظ.